بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ ایک عمل ہے جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں میں، معاملات میں خیر کا طلب کرنا۔ بندہ اپنے کاموں میں اللہ سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں استخارہ کا نام دیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے استخارہ کن کاموں میں کرنا چاہیے یا کن کاموں میں جائز ہے؟ وہ چیزیں جو فرض یا واجب ہیں یا جن سے بچنا ضروری ہے، وہ حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، یا وہ عمل جو سنت ہے یا مستحب ہے، یعنی شریعت میں ان کے کرنے یا نہ کرنے کا تذکرہ موجود ہے، تو ایسے کاموں میں استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جو کام مباح ہے یا ایسا واجب جس کا وقت متعین نہیں ہے، مباح ہے، مثلا میں پلاٹ یہاں پہ لے لوں یا کسی دوسرے شہر میں لے لوں، ایک مباح چیز ہے۔ میں کاروبار کس چیز کا کر لوں، کپڑے کا کر لوں یا لوہے کا کر لوں، دونوں مباح امر ہیں۔ اس میں سے زیادہ بہتر کون سا ہے؟ واجب جیسے نکاح واجب کے درجے میں آتا ہے، بعض احوال میں فرض ہے، بعض احوال میں سنت ہے، لیکن اس کا وقت شریعت نے متعین نہیں کیا، تب اس میں بھی استخارہ اللہ سے خیر طلب کی جا سکتی ہے کہ رشتہ کون سی جگہ پہ کرنا چاہیے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو۔ تو وہ معاملات جو مباح ہیں یا ایسا واجب جس کی تعیین شریعت نے نہیں کی، اس میں استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ جو میرے ذمہ لازم ہے، حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یا حرام چیزوں سے بچنا ہے، ان میں استخارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ تو اب استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج مختلف طریقے استخارہ کے وہ نیٹ پہ بھی موجود ہیں، مختلف لوگ بھی بتاتے ہیں، اور بعض لوگ یہ آپشن بھی دیتے ہیں کہ میں آپ کے لیے استخارہ کرتا ہوں، بعض باقاعدہ پیسے لے کر استخارہ کرتے ہیں۔ تو اصل میں تو استخارہ میرا اپنا کام ہے، تو میری ذات سے متعلق ہے کہ میں خود استخارہ کروں۔ اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ اس دعا کے اندر جو صیغہ ہے وہ بھی اس مانگنے والے سے متعلق ہے، لہذا میری رائے یہ ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے کہ جن کا اپنا معاملہ ہو وہ خود استخارہ کریں، یہ سب سے بہتر ہے۔ دوسرے سے استخارہ کروانے کو میں ناجائز تو نہیں کہتا، لیکن احادیث مبارکہ میں جو دعا بتائی گئی ہے، اس دعا سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ استخارہ وہی کرے جس کا اپنا معاملہ یا مسئلہ ہے۔ اب استخارہ کرنے کے لیے رات کے وقت سونے سے پہلے انسان باوضو ہو، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، اور پھر ان نفلوں کے پڑھنے کے بعد یہ دعا آپ حضرات کو نیٹ سے مل جائے گی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک، یہ دعا آپ وہاں سے لے لیں اور اس دعا کو 1 دفعہ پڑھیں۔ اس میں لفظ آتا ہے ان ھذا الامر خیر لی، تو جب یہ لفظ ہم پڑھ رہے ہوں تو اس وقت ہم سوچ لیں کہ میرا یہ کاروبار کا معاملہ ہے یا رشتے کا معاملہ ہے، اے اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو میں تجھ سے اس کی خیر طلب کرتا ہوں، اور اگر اس میں شر ہے تو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ان ھذا الامر خیر لی، یہاں پہ دل میں ارادہ کر لے، اور ان ھذا الامر شر لی، تو اس موقع پہ نیت کر لے۔ 1 دفعہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد باوضو اسی جگہ پہ سو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس میں کچھ اشارہ دے دیں گے۔ اب اس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں نہیں بتائی گئی، بعض علماء لکھتے ہیں کہ وہ خواب کی شکل میں کچھ اشارہ ہو جائے گا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کام کو کرنے کا بہت داعیہ دل میں پیدا ہوگا، یعنی صبح اٹھے گا تو اس کا جی کرے گا کہ میں یہ کام ابھی کر ڈالوں، تو بعض علماء کی رائے ہے کہ اس طرح اشارہ ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ استخارہ خود کیا جائے، اور جب یہ دعا ہم پڑھ لیں اس کے بعد ہم نہ کسی سے گفتگو کریں، نہ بات چیت کریں، نہ موبائل چلائیں، بس باوضو حالت میں سو جائیں۔ اب استخارے کا
معاملہ صرف 1-2 دن یا گھنٹے کے ساتھ نہیں ہے کہ 10 منٹ میں بندہ استخارہ کر لے یا 3 دن میں کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاملہ میں، ترمذی شریف کے اندر شراح نے لکھا ہے کہ 1 مہینہ تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاملے میں استخارہ کیا۔ 1 مہینے کے بعد جا کر ان پر وہ ظاہر ہوا اور انہوں نے پھر اس کے مطابق عمل کیا۔ تو جب تک ہمارے لیے کوئی صورت، کوئی آپشن ظاہر نہ ہو جائے، ہم اس وقت تک مسلسل استخارہ کرتے رہیں۔ استخارہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہوں نے 2 حکمتیں لکھی ہیں کہ اسلام سے پہلے ایک طریقہ موجود تھا زمانہ جاہلیت میں کہ جب کسی نے کوئی کام کرنا ہوتا یا سفر کرنا ہوتا تو وہ جو بیت اللہ کا متولی تھا اس کے پاس آتا، تو اس نے ایک تھیلہ رکھا ہوا تھا اور اس تھیلے میں مختلف تیر تھے۔ تو اب وہ اس سے بات کرتا تو وہ اس کے کہنے پہ اندر سے ایک تیر نکالتا۔ ایک تیر پہ لکھا ہوا تھا امرنی ربی، کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ اگر وہ نکل آتا تو پھر وہ اس کام کو کر لیتا، اور ایک تیر پہ لکھا ہوا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے اس سے منع کیا۔ اگر وہ نکل آتا تو پھر وہ اس کام سے رک جاتا، اگر خالی نکل آتا تو پھر وہ دوبارہ سے اس تیر کو نکالتے۔ تو یہ ایک شرکیہ طریقہ تھا کہ خواہ مخواہ ایک کام جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا وہ اس تیر کو نکالتا کہتا یہ رب کا حکم ہے، اور اللہ نے منع بھی نہیں کیا وہ تیر نکالتا تو اس پہ چونکہ لکھا ہوا تھا کہ نہانی ربی۔ تو اس طریقے کو ختم کیا اسلام نے، اور وہ جو ایک اللہ کی طرف غلط چیز منسوب ہو رہی تھی اس کو ختم کیا گیا۔ اور دوسری حکمت اس میں یہ بیان فرمائی کہ استخارہ کرنے سے بندہ فرشتوں کی مثل ہو جاتا ہے، گویا کہ یہ اپنی مرضی اور اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کرتا، اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے، کہ گویا کہ اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کرتا ہے۔ اللہ میں تجھ سے خیر چاہتا ہوں، اگر اس میں خیر ہے تو میں اس کو کر لوں گا، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو استخارہ کرنا چاہیے، کاروباری معاملات میں بھی کرنا چاہیے، رشتوں کے معاملات میں بھی کرنا چاہیے، چونکہ اس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور یہ کرنے والا خود جس کا معاملہ ہے وہ کرے زیادہ بہتر ہے۔ اور شارٹ کٹ طریقے کہ 1 منٹ میں آپ نے فون پہ بتایا اور انہیں 1 منٹ میں استخارہ کر کے دے دیا، اس کی صحیح حقیقت مجھے معلوم نہیں ہے، نہ اس کا تذکرہ احادیث مبارکہ کی بڑی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ استخارہ کی جو بڑی دعا ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد رات کو پڑھ لی جائے، پھر اس کے بعد باوضو سو جائیں تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے معاملہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو اب خواب میں بھی بعض اوقات واضح ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ خواب بھی تعبیر معلوم کرنے کے لائق ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر کسی سے معلوم کر لی جائے۔ بہرحال ہمیں اپنے معاملات میں استخارہ ضرور کرنا چاہیے، جو مباح عمل ہیں ان کا استخارہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس میں خیر۔